عبادات میں بدعت کی اقسام ہے. ٹھیک. پہلی قسم نفس عبادت ہی بدعت ہو، جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو. مثلا غیر مشروع نماز، غیر مشروع روزہ، یا غیر مشروع عیدیں جیسے عید میلاد وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو غیر مشروع نماز ہے اس کی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے؟ قضاء عمری، اور رجب میں بھی ایک نماز ہوتی ہے صلاۃ الرغائب، رغائب جی، یعنی باقاعدہ نام کے ساتھ ایک نئی نماز کا اضافہ، اور اس کا طریقہ بھی مختلف، خود ساختہ، یعنی عام طریقے سے مختلف، یعنی مخصوص قسم کی صورتیں اور مخصوص تعداد میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اب یہ ساری نمازیں جو ہیں، نمازوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی ایک تو فرض نماز ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے اوقات بھی مقرر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. پھر یہ ہے کہ کچھ نوافل ہیں جیسے تہجد وغیرہ ہیں، فرض کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں، ثابت ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو مثلا رمضان میں ادا کیے، بیسیکلی وہ بھی صلاۃ اللیل ہی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے. پہلے حصے میں پڑھی جائے تو تراویح کہلاتی ہے، اور آخری حصے میں ہو تو تہجد کہلاتی ہے. اس کے علاوہ عید پر نماز پڑھنا، یا جمعہ کی نماز ہے، یا ضحیٰ ہے، یا استسقاء ہے، یا کسوف خسوف ہے، یہ تو ہیں مشروع نمازیں. لیکن اگر کوئی شخص ایسی نماز پڑھے جس کا کسی حدیث میں کوئی نام نہیں آیا، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، صحابہ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی، تو ایسی نماز پھر کیا ہو جائے گی؟ بدعت کہلائے گی، جو خود سے خود ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی. دوسری قسم جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں، یعنی ایک تو ہے کہ نئی نماز نکالنا، اور ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی اضافہ کر لینا اپنی مرضی سے. نماز مشروع ہے، مثلا زور کی نماز ہے، لیکن 4 رکعتوں کی بجائے 5 پڑھنے شروع کر دینا. جیسے کوئی ظہر یا عصر کی نماز میں 5ویں رکعت زیادہ کر دے. تیسری قسم جو عبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو، ٹھیک ہے، طریقے میں کوئی خود ساختہ چیز شروع کر دینا، یعنی اسے غیر شرعی طریقے پر ادا کرے. جیسے مشروع اذکار اور دعائیں اجتماعی آواز اور خوش الحانی سے ادا کرنا، یعنی کٹھے راگ لگا کر دعا مانگنا. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو سکھا دی جاتی، لیکن وہ سیکھنا ہے، وہ مانگنا نہیں. لیکن اگر مانگنے کے لیے عبادت کے طور پر، ایک ہے تعلیم کے طور پر، وہ مختلف ہے، لیکن عبادت کے طور پر اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مل کے راگ لگا کے مانگیں گے اکٹھے کورس میں تو زیادہ فائدہ مند ہوگی، تو یہ غلط ہوگا، یہ بدعت کہلائے گا. اور جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتنی سختی برتنا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کر جائے، یعنی آپ کی نماز سے آگے بڑھ جائے. چوتھی قسم جو مشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کی شکل میں ہو جسے شریعت نے خاص نہ کیا ہو. جیسے 15ویں شعبان کی شب کو نماز اور دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کر لینا، کیونکہ نماز اور روزے اصلاً مشروع ہیں، لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دینی نقطہ نظر سے بدعت کا حکم. دین میں ہر بدعت حرام اور باعث دلالت اور گمراہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین کے اندر تمام نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات اور اعتقادات میں بدعتیں حرام ہیں، لیکن یہ حرمت بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے. بعض بدعتیں صراحتاً کفر ہیں، اس کو شرک کہیں تو زیادہ بہتر ہے، جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا اور ان پر ذبیحے اور نذر و نیاز پیش کرنا، ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد رسی کرنا، جیسے غالی قسم کے جہمیوں اور معتزلیوں کے اقوال. اور بعض بدعتیں وسائل شرک میں سے ہیں، جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا. بعض بدعتیں فسق اعتقادی ہیں، جیسے خوارج، قدریہ اور مرجئہ کے اقوال اور شرعی دلیلوں کے مخالف ان کے اعتقادات
بعض بدعتیں معصیت و نافرمانی کی ہیں، جیسے شادی اور بیاہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت. تو یہ مختلف درجے ہیں بدعتوں کے اندر بھی جو دلالت ہیں.